قرآن پڑھنے والا ہر طالب علم ہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ یہ پوزیشن تو محض ایک حوصلہ افزائی ہوا کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس گئے گزرے دور میں جن والدین نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، یا جن والدین کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ، قاری، عالم دین بن جائے، قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنے والا بن جائے، قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، یقیناً اس فتنے کے دور میں وہ والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر ہیں، تو اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ چونکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ لوگ قرآن سے کافی کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر بھی قرآن کی محبت سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طلباء کو اور ان کے والدین کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی محبت عطا فرمائے اور ساری زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہ احسن قرآن و حدیث اکیڈمی میں اس سال 10 طلباء نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ ان طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد جو ان کا سالانہ امتحان ہوا ہے اس کی جو پوزیشنیں ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جی، قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے طالب علم قاسم بابر، ان کی اعزازی پوزیشن ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ آئیں اور محترم جناب لیاقت صاحب سے، یہ سٹیج پر ہمارے جتنے بیٹھے ہیں یہ تمام ہمارے لیے ویسے تو سب ہی قابل قدر ہیں، ان کے اندر علماء ہیں، تو ان کے دست سے انشاءاللہ الرحمن ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ قاسم بابر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام بھائی لیاقت سے وصول کریں۔ قاسم بابر۔ قرآن پاک مکمل کرنے والا دوسرا طالب علم یہ احسن عبد المنان ہے، جس کی اس امتحان کے اندر پہلی پوزیشن آئی ہے۔ یعنی یہ قاری صاحب نے ان کا امتحان کی بھی ساتھ وضاحت کی ہوئی ہے۔ یہ اس نے قرآن پاک کی تکمیل بھی کی ہے اور اس نے اپنا جو ان کا امتحان ہوا اس کے اندر پہلی پوزیشن اس نے حاصل کی ہے۔ میں گزارش کروں گا قاری اعظم اسحاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے اس طالب علم کو انعام دیں۔ قاری اعظم اسحاق سے۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والا طالب علم طیب شفیق، اور امتحان کے اندر ان کی چوتھی پوزیشن ہے۔ قاری فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے بچے کو انعام پیش کریں۔ قاری فاروق صاحب۔ اس طرح قرآن پاک کی تکمیل اس سال کرنے والے عبد المنان منیر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئیں اور ہمارے معزز مہمان محترم جناب حبیب الرحمان صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے طالب علم عبد الرحیم جوید، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئیں اور چاچا جی عبدالعزیز صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ عبد الرحیم جوید۔ ماشاءاللہ بھائی لیاقت صاحب اور اس طرح میاں ظفر اللہ صاحب یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے۔ اس طرح قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے طیب عبدالحفیظ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئیں اور مولانا انور صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے اپنا انعام وصول کریں۔
قرآن پاک کی تکمیل کرنے والی طالبہ ہے، اس کی اعزازی پوزیشن بھی ہے امتحان کے اندر، عرفہ اعجاز۔ یہ بچی آئے اور اپنا انعام چاچا جی خلیل صاحب سے وصول کرے، عرفہ اعجاز۔ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والی طالبہ، اس کی بھی امتحان میں اعزازی پوزیشن بھی ہے، ایمان فاطمہ۔ یہ گزارش کروں گا کہ میاں ظفر اللہ صاحب ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں، ایمان فاطمہ۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج کی ہماری اس بزم کے خصوصی مہمان محترم جناب قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، ان کے ساتھ قاری صاحب بھی ہیں۔ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والی طالبہ عائشہ عمر فاروق، امتحان کے اندر اس کی دوسری پوزیشن ہے۔ گزارش ہے کہ یہ طالبہ آئے اور محترم جناب قاری مظہر سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی سے اپنا انعام وصول کرے۔ اس کی امتحان کے اندر دوسری پوزیشن ہے اور قرآن پاک کی بھی تکمیل کی۔ قرآن پاک کی تکمیل کرنے والی طالبہ نمرہ عمران، امتحان کے اندر اس کی تیسری پوزیشن ہے۔ قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے اور اسی طرح امتحان کے اندر تیسری پوزیشن ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ یہ آئے اور اپنا انعام محترم جناب قاری مظہر سلیم صاحب سے وصول کرے۔ جی یہ جو طلباء جن کو انعام دیا گیا ہے، یہ قرآن پاک کی تکمیل کے حوالے سے شاید ان کا یہ امتحان ہوا تھا۔ ابھی یہ جو عام امتحان ہوا طلباء کا، اس میں جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ مریم جوید ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئے اور اپنا انعام وصول کریے۔ جی اس کا کوئی بھائی ہے یا والد ہے، کوئی قریبی ہے تو وہ تشریف لے آئے اور اپنا اس کا بچی کا انعام وصول کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے احمد لیاقت ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئے اور چاچا جی خوشی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے اپنا انعام وصول کریں۔ ساتھ ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان طلباء کو ہمیشہ ساری زندگی شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بھی طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمیشہ بہت زیادہ دین کے طلباء سے، قرآن کے طلباء سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ اس طرح تیسری پوزیشن امتحان کے اندر عاطف عبد المجید عبد الحمید، یہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ امتحان کے اندر اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میاں ظفر اللہ صاحب چلو کھڑے ہیں، یہ ان کو اپنا انعام۔ جی کلیئر، ادھر آپ ماشاءاللہ قاری فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی محبت ہے دین کے طلباء سے، دین کے اداروں سے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت شرف قبولیت سے نوازے۔ قاری صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جن طلباء نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ان طلباء کے لیے میری طرف سے 2000 روپیہ بطور انعام دیا جائے گا، لیکن یہ پروگرام کے بعد، ابھی نہیں، بعد کے اندر انشاءاللہ قاری صاحب وصول کر لیں گے اور طلباء کے اندر تقسیم کر دیں گے۔
اس طرح تیسری پوزیشن امتحان کے اندر ام امارہ بنت قاری امجد فروقی، یہ ہماری بھتیجی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی عالمہ بنائے، مبلغہ بنائے۔ ہماری تمام بچیوں کو جس طرح طالب علم قرآن کے حافظ اور قاری ہے، اس طرح طالبات بچیاں بھی دین کی خادمہ بن جائیں۔ چوتھی پوزیشن یعنی جسے ہم اعزازی پوزیشن کہتے ہیں، یہ علی حسنین ندیم، ان سے گزارش ہے کہ یہ آئیں، قاری صاحب تشریف فرما ہیں، قاری امجد فروقی صاحب، ان سے اپنا انعام وصول کر لیں۔ علی حسنین ندیم چوتھی پوزیشن امتحان میں حاصل۔ عبداللہ شبیر اعزازی پوزیشن ہے، یہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ عبداللہ شبیر۔ سمیع اللہ سرفراز، یہ امتحان طالبات اور طلباء کا علیحدہ علیحدہ میں نے خیال دلوایا ہے، طلباء کی علیحدہ پوزیشن ہے اور طالبات کی علیحدہ ہے۔ سمیع اللہ سرفراز اس کی بھی اعزازی پوزیشن ہے۔ ختیجہ حفیظ اس کی بھی اعزازی پوزیشن۔ اعزازی پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طالب علم کی اگرچہ وہ پوزیشن نہیں آئی لیکن کارکردگی اچھی ہے، سنایا اچھا ہے، پوزیشن چونکہ ایک آدھ نمبر کے ساتھ اس کا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن اعزازی کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ ان طالب علموں نے اچھا سنایا ہے۔ ختیجہ حفیظ۔ اعزازی پوزیشن حاصل کرنے والے عائزہ سلیم، اگر یہ طالبہ موجود ہے تو تشریف لے آئے۔ عائزہ سلیم۔ یہ آج کا آپ کی احسن قرآن و حدیث اکیڈمی کا جو رزلٹ تھا اور تکمیل قرآن پاک کرنے والے طلباء، ان کی کارکردگی اور ان کا انعام آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہر گھر کے اندر قرآن و حدیث کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ، جس طرح یہ احسن قرآن و حدیث اکیڈمی ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ احسن انداز میں قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ طلباء کی محبت ہے اپنے استاد محترم جناب قاری امجد فروقی صاحب، لیکن یہ اس طرح نہیں۔ میرا خیال ہے میں گزارش کروں گا معزز علماء سے کہ یہ آئیں اور بچوں کی یہ محبت محترم قاری امجد فروقی صاحب کو اپنے دست و بازو سے انعامات دیں۔ قاری مظہر سلیم صاحب، قاری فاروق صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب، قاری اعظم صاحب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی اکیڈمی ہے، اس کے اندر حقیقی حقدار تو استاد ہوا کرتا ہے نا، محنت تو استاد کرواتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ حق تلفی ہوتی ہے کہ طلباء کو تو پوزیشنیں مل جاتی ہیں، طلباء کو انعام مل جاتا ہے، استاد کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو یہ طالب علموں کی ماشاءاللہ عقل مندی بھی ہے، ان کی میں کہتا ہوں کہ انتہائی زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ بھی ہے کہ انہوں نے جہاں سمجھا کہ ہمیں پوزیشنوں سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، تو اس کے اندر ہمارے زیادہ حقدار ہمارے استاد محترم ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تکمیل سے نوازا ہے، محنت کر کے ایک ایک لفظ کر کے پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کی محبت اپنے اساتذہ سے شرف قبولیت سے نوازے۔ جس طرح علماء کی محبت، علماء کی خدمت، علماء کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، ان کا احترام ضروری ہے۔ جی ماشاءاللہ یہ میرا خیال ہے اور طالب علم یہ بھی قاری صاحب کے لیے انعام لے کر آیا ہے۔ قاری صاحب یہ اپنا وصول کرتے جائیں چونکہ وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کی محبت کو شرف قبولیت سے نوازے، ان کا یہ پیار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اساتذہ سے محبت کرنا یہ انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اساتذہ کا احترام کرنا، یہ تحفے تحائف ان کی کچھ ویلیو نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ انسان کو سب کچھ اپنے گھر کے اندر مہیا ہو جاتا ہے، لیکن اس انداز میں ایک دوسرے کی تکریم کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، تحائف کا اہتمام کیا کرو، اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، دلوں کے اندر سے نفرت اور کدورت ختم ہوتی ہے۔
تو یہ خاندان کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ساتھ ساتھ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو اتفاق و اتحاد جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی خاندان کو مل جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام طالب علموں کو کامیاب فرمائے. تو یہ ان کی ایک احسن کارکردگی تھی. تو اسی ہی اکیڈمی کے طالب علم محمد احسن جنہوں نے آپ احباب کو سنانے کے لیے کچھ رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو خطاب بھی سنائیں گے. لیکن اس کے خطاب سے قبل طالب علموں نے چھوٹے چھوٹے طلباء جو ہیں جن کو قاری صاحب نے سوال و جواب کی تیاری کروائی ہے، یعنی دین کے متعلقہ سوالات، یہ کچھ سوالات ہیں ان بچوں سے کیے جائیں گے، یہ آپ احباب کے سامنے سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اکثر و بیشتر بڑی بڑی باتیں کرنے والے، مجلسوں کو رونقیں بخشنے والے اور اپنے آپ کو، یہ شور نہ کریں بھائی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے جب وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو ایک جملہ بولنے کے لیے بھی لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ طالب علموں کی اس کے اندر ہمت اور حوصلہ افزائی حشاش پشاش ہیں. اور یہ جو قاری صاحب نے ان کو سوال تیار کروائے ہیں دین کے متعلقہ سنانے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے آگے اسٹیج پہ، اور اگر کوئی مجھ پر اعتماد کرتا ہے تو میں سوال کر دیتا ہوں، جس طرح آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، یہ علماء کرام کا حکم ہے کہ آپ خود ہی سوال کر لیں تاکہ اس کے اندر وقت بھی بچ جائے گا. جی بچوں، سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین اسلام ہے. ماشاءاللہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری آسمانی دین ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جی آگے یہ دے دیں، دوسرے بچے کو دے دیں. ہمارے لیے یہ دین کس نے پسند کیا تھا؟ ہمارے لیے یہ دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے کیوں نوازا؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. جی اس لیے اللہ نے ہمیں دیا تھا تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو آج ہم دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اس لیے یہ دین ملا ہے. دعا کرنا کیسا ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے. ماشاءاللہ، دعا کرنا عبادت ہے. غصے کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ غصہ نہ کر. جی آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کریں. حسد کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. جی آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کریں. بغض کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. جی آپ نے فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو. کھانا کیسے شروع کیا جاتا ہے؟ کھانا اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. جی کھانا آپ نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے. یعنی کہ یہ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ بچے آپ کو سنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، کھانا کہاں سے کھانا چاہیے؟ کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے. جی یہ ابھی میں بچوں سے سوال نہیں کرنے لگا، صرف سامعین سے گزارش ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے بچے نہ بتائیں. ابھی بچے نہ بتائیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یہ ہماری حالت ہے اکثر و بیشتر. ایک مرتبہ میں نے پوچھا معزز علماء کرام کہ منافقین نے مدینہ کے اندر جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد کون سی؟ بھرا مجمع تھا، کسی ایک کو بھی پتا نہیں. مسجد زرار تھی جو منافقین نے بنائی تھی. لیکن ہماری دین سے یہ محبت کی علامت ہے نا. ہمیں پوچھا جائے عمران خان کے بارے میں، ہمیں پوچھا جائے نواز شریف کے بارے میں، پی ٹی اے کے بارے میں پوچھا جائے، نون لیگ کے بارے میں پوچھا جائے، ہمارے بزرگ اس کے اندر ہمیں بولنے نہیں دیتے، جیسے کہتے ہیں نا پی ایچ ڈی کی ہوئی. لیکن دین کے بارے میں ہماری کیفیت یہ ہے. میں گزارش کروں گا جس طرح یہ بچے سیکھتے ہیں قرآن و حدیث کو، آپ بھی محبت کیجئے، یہی آپ کے کام آنے والا ہے. واللہ العظیم
جب قیامت کا دن ہوگا اگر آپ کے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن و حدیث ہے. جی یہ طالب علم بتائے گا سیرت النبی سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے لے کر وفات تک حالات زندگی. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور احمد نام ہے. آپ کی کنیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ 571 عیسوی. 9 ربیع الاول الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں. ماشاءاللہ. جی یہ ہے دین کی تعلیم سے محبت کا نتیجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے ملتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آپ کا سلسلہ نسب وہ کس؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جی یہ اگر سامعین میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے تو میرا خیال ہے وہ اپنے سر میں خارج کرنا شروع کر دیں گے. آپ کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. جی ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب بچے نے سنا. کوئی اور بچہ سنانا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب؟ سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب. ماشاءاللہ. یہ بھی یہ جی ہم کون ہیں؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. جی یہ اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین دین اسلام ہے. آج ادیان یہ کتاب ادیان والفرق علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں پڑھتے ہیں. اس کا مطالعہ اس فتنے کے دور کے اندر ہر ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے. اکثر و بیشتر باطل مذاہب نے ہمارے گھروں کے اندر اس قدر وہ گھر کر چکے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام کی نفرت ڈال کر اپنے مذاہب کو ہماری نوجوان نسل کے اندر وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا مذہب حقیقی کون سا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا اپنی آسمانی دین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہمارے لیے یہ دین کس نے پسند کیا تھا؟ ہمارے لیے دین اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اگلے. یہ ویسے دعائیں بھی یاد کروائی ہیں اس پر لکھی ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ان کو یعنی کہ نہیں سنتے. یہ کچھ جی یہ قاری صاحب نے میرا خیال ان کے 3 شعبے بنائے ہیں. کچھ سب سے چھوٹے طالب علم پھر متوسط اور پھر سب سے بڑے. سب سے بڑے جو طلباء ہیں وہ تشریف لے آئیں. مشرک کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا. کیا مشرک کی کوئی سفارش کرے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کتنے ہیں؟ 99. کیا اللہ کو کسی کی محتاجی ہے؟ نہیں بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کب اور کہاں ہوئی؟ 9 ربیع الاول الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر عرب کے شہر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے تھے؟ قبیلہ قریش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سلسلہ نسب سنا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المناف بن مر. جی کسی اور بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المناف بن عبد المناف بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن کلاب بن کلاب بن ہاشم. یہ سپیکر کا میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. یہ بڑا پریشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین اسلام کے ساتھ محبت اور وابستگی قبول فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ کل 13 بیویاں تھیں. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ 3 بیٹے 4 بیٹیاں.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के नाम क्या थे? कासम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ज़कात का निज़ाम कब नाफिज हुआ? 9 हिजरी में। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तमीर की थी? ये वही सवाल आ गया। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तमीर की थी? मस्जिद ज़रार। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कलेजा को किसने चुबाया था? हिंदा ने चुबाया था। अरकान इस्लाम की तादाद कितनी है? कुल 5 तादाद है। जामिउल कुरान कौन है? हजरत सुमाने गनी रज़ी ताला अन्हा। यानी कुरान पाक को जमा करने वाले मुसहफ की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है वो कौन थे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहली वही कब नाज़िल हुई? 9 हिजरी को। कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान में कुल कितने रकू हैं? जी, कुरान में कुल कितनी आयात हैं? 6236। कुरान की हर आयत में जहाँ लफ्ज़ अल्लाह आया है वो कौन सी आयत है? वो कौन सी सूरत है? सूरत मुजादिला। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन तलबा को दीन का आलिम बनाए, कुरान का हाफिज़ व कारी बनाए, हमेशा शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूँगा वालिदैन से, यही हकीकत है, यही एजाज़ है, यही दुनिया के अंदर आपकी कामयाबी का राज है, यही आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह रहमान आपकी शिफात करेंगे कुरान के हाफिज कारी उलमा। अब मैं किसी ही एकेडमी के तालिब इल्म अहसन को दावत देता हूँ कि वो आपके सामने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अहसन बिन अब्दुल मनान। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाउ मअर राकिईन। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक दिन मोमिनो तुमको मरना जरूर है, एक दिन मोमिनो तुमको मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज तुम्हारे चेहरे पे नूर है, नहीं पढ़ते नमाज तो अपना कसूर है। जिस रोज तख्त पर बैठेगा अल्लाह, जिस रोज तख्त पर बैठेगा अल्लाह, उस वक़्त क्या करोगे? तुम्हें आएगी हया मरे शर्म के तुम सर को झुकाओगे। जन्नत तो क्या मिलेगी जब तुम जहन्नम में जाओगे। एक दिन मोमिनो तुमको मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज तुम्हारे चेहरे पे नूर है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दरूद व सलाम आकाए कायनात इमामे अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मेरे अजीजों, नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है और क़यामत वाले दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होना है। अल्लाह ताला ने जितनी बातें नाज़िल फरमाई, जितने हुक्म नाज़िल फरमाए, हर हुक्म आसमान से ज़मीन पर आया। ज़कात का मसला आया, हुक्म आसमान से ज़मीन पर आया। रोज़े का मसला आया, हुक्म आसमान से ज़मीन पर आया। हज का मसला आया, हुक्म आसमान से ज़मीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने महबूब को ज़मीन से आसमान पर बुलाया और अपना खास मेहमान बनाकर नमाज का तोहफा अता किया। इतना बड़ा अमल है नमाज। मेरे भाइयों, नमाज के बगैर गुजारा नहीं, नमाज के बगैर निजात नहीं, नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं। अगर दीन मुकम्मल करना है, अगर कामिल मुसलमान बनना है तो नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात देते रहे, इनके लिए अपने रब के पास सवाब होगा
ना वो गमगीन होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बेनमाजी को गुस्ल ना दो, बेनमाजी को कफन ना दो, बेनमाजी का जनाजा ना पढ़ाओ, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान दफन ना करो। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि बेनमाजी को कैद कर दो, उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दो, यह जेल में भूखा ही मर जाए। मेरे भाइयों, जब बेनमाजी कब्र में जाता है तो इसके ऊपर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। एक सांप डंग मारेगा, 40 साल तक इसका जहर नहीं जाएगा, और एक सांप कब्र से मुंह निकाल कर फूंक मारे तो क़यामत तक इस जमीन पर सब्जा नहीं उगेगा। और जो कब्र में बिच्छू है वो कितने जहरीले हैं। मेरे भाइयों, नमाजी बन जाओ। जिस माशरे में नमाजी ज्यादा होंगे उस माशरे में बेहयाई फासाई खत्म हो जाएगी, और जिस माशरे में बेनमाजी ज्यादा होंगे उस माशरे में बेहयाई फासाई जुआ शराब आम हो जाएगी। बेनमाजी पर अल्लाह की लानत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लानत है, और सहाबा ने भी बेनमाजी पर लानत फरमाई, और अल्लाह के वलियों ने भी बेनमाजी पर लानत फरमाई। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो ये नहीं सोचता कि ये कबीरा गुनाह है, ग़ीबत और चुगली करता है तो ये नहीं सोचता कि ये कबीरा गुनाह है। जब कोई इंसान नमाज छोड़ता है तो ये नहीं सोचता कि ये कबीरा गुनाह है। जब तक इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा वो गुनाह नहीं छोड़ेगा। पूरे कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का है, और सबसे ज्यादा अजाब भी कुरान पाक में नमाज का है। बेनमाज मुशरिक है, दुनिया का आम मुशरिक जो कब्रों को पूजता है, चढ़ावे चढ़ाता है, इसने अल्लाह के एक हुक्म का इनकार किया। कुरान पाक में नमाज का हुक्म 700 मरतबा है। बेनमाजी अल्लाह के 700 हुक्म का इनकार करता है। मेरे भाइयों, नमाजी बन जाओ। अजान की आवाज सुने दुकानें बंद कर दो, कामकाज बंद कर दो, मस्जिद की तरफ आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वाले लोगों, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। बेनमाजा छद मगरूरी, बेनमाजा छद मगरूरी, पर नमाज हमेशा जरूरी, मिलसी अमला दी मजदूरी, आजा मस्जिद नू गल पहन गे फुल्लां दे हार, आजा मस्जिद नू। तेन शर्म जरा ना आई, तेन शर्म जरा ना आई, क्यों तू दिलो नमाज भुलाई, करके दिल दी खूब सफाई, आजा मस्जिद नू गल पहन गे फुल्लां दे हार, आजा मस्जिद नू। ए दुनिया कोई दमदा है वेला, ए दुनिया कोई दमदा है वेला, फड़िया जावेगा उठे केला, फिर हथी नहीं आना वेला, आजा मस्जिद नू गल पहन गे फुल्लां दे हार, आजा मस्जिद नू। मेरे भाइयों, जो नमाज पढ़ेगा उसे अल्लाह की मदद मिलेगी। दुनिया में भी अल्लाह इसका हामी नासर होगा, कब्र में भी, हशर में भी। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताओ, क्या जरा आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, इन सब में से आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानोगे? कैसे पता चलेगा आपका ताबियादार कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा उम्मती होगा, मेरा ताबियादार होगा, वो नमाजी होगा, उसके वजू वाले जात चमक रहे होंगे। मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, होशियार हो जाओ। पूरे कुरान में मेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान सुनकर नमाज पढ़ने नहीं आता, मेरा दिल करता है कि मुसल्ले पे किसी और को खड़ा करके इनके घरों में जाओ और इनके घरों को आग लगा दो। मेरे भाइयों, जो लोग दुनियावी कामों की वजह से अपनी नमाज छोड़ते हैं, इनका ठिकाना वादिये गई है। वादिये गई जहन्नम का वो हिस्सा है जिसमें पत्थर फेंका गया, इसकी गुलाई तक 70 साल में पहुंचा। जहन्नम का सबसे नीचे वाला घड़ा है जिनमें
जहन्नमियों का गंदा खून पीप और ऐसा जमा होगा। इस वादी में बेनमाजियों को फेंका जाएगा। बेनमाजी क़यामत वाले दिन अंधे करके उठाए जाएंगे। बेनमाजी अल्लाह से सवाल करेंगे कि दुनिया में हमारी आंखें थी, अब कहाँ हैं? अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, आज मैंने तुम लोगों की बुनियादी खत्म कर दी है। बेनमाजी क़यामत वाले दिन साल के बल चढ़ के अल्लाह की अदालत में आएंगे। इनके साल नीचे और टांगे ऊपर होंगी। बेनमाजी की कब्र तंग की जाएगी। कब्र मरोड़े जिवें कोल्लू मरोड़दा, कब्र मरोड़े जिवें कोल्लू मरोड़दा, गन्ने दियां मतियां जिवें वेल ना तोड़दा, पना रब दी लोगो कख नहीं जे छोड़दा, अल्लाह बचावे सादे ताईं। मेरे भाइयों, नमाजी की कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। नमाजी का हिसाब भी कब्र में आसान हो जाएगा। नमाजी को कब्र में बिठा कर पूछा जाएगा, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? नमाजी को सूरज गरूब होता दिखाई देगा। वो कहेगा ठहरो, मेरी असर की नमाज कज़ा हो रही है। मेरे भाइयों, नमाजी को कब्र में भी नमाज का फिक्र है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई, इसका अहल तबाह बर्बाद हो गया, इसका अमल तबाह बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, अपने घरों में अपने बीवियों को और बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाज के दौरान अगर खाना काबा का तवाफ रुक सकता है तो तेरा मेरा कारोबार क्यों नहीं रुक सकता? मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएंगे, नमाजी सजदे में गिर जाएंगे। बेनमाजी सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर सकेंगे। इनकी गर्दनों में सरिया फिट होगा। बेनमाजी, मेरे भाइयों, नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त क्या पक्का सच्चा नमाजी बनाए। सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा, सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा, कंध कर लेना नहीं कम मुसलमान दा, दावाए उम्मती ना सुने तू अजान नू, ओदा बने बागी जेरा रोजी देंदा है जहान नू, रब नहीं सी भेजिया तेनू दौलता कमान नू, ना मन कहना छद दे एक कमी शैतान दा, सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा। जींदियां उम्मीदा भाई पूरियां नहीं होंदियां, जींदियां उम्मीदा भाइयों पूरियां नहीं होंदियां, छद के नमाज दूर मजबूरियां नहीं होंदियां, ओ दिन रब कोलों दूरियां नहीं होंदियां। होया मुश्किल तेनू अज छदना दुकान दा, सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा। खौफ कर अज रब सच्चा दिलां विच वसदा, खौफ कर अज रब सच्चा दिलां विच वसदा, रोज दा एक दिन जांदा पिया है कतदा, दुनिया कमीनी नू तू पुश्त पिछे क्यों नहीं सतदा, कम नहीं है दुनिया दे अंदर चंद दिन दे मेहमान दा, सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा। बाग दा माली तेनू नजर नहीं आउंदा, बाग दा माली तेनू नजर नहीं आउंदा, खावे पिया नेमता कदर नहीं पहचानदा, अपनी मंजिल तू क्यों नहीं पहचानदा, पहुंची आए साथी ठिकाने कल तेरा जोहान दा, सुन के आवाजा कन्नी रब दे ऐलान दा। जिदो तेरा मुसलमाना रब ते ईमान सी, जिदो तेरा मुसलमाना रब ते ईमान सी, कुफर नू मतान दा जहान ते ऐलान सी। जंग विच नमाज़ां दा पढ़ना आसान सी, हुण तू बन गया है बागी नबी दे फरमान दा,
سن کے آوازہ کنی رب دے اعلان دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.